الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه
عاجلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جل الله لي كبيت المقدس جل الله لي بيت المقدس أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرہ کے 12 سٹیپ عرض کر دیے گئے ہیں. آج کے خطبہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ کے آخری 3 مرحلوں پر بات کریں گے اللہ کی توفیق سے. جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا اور یہودا بھی وہیں رک گیا اور باقی 9 بھائیوں نے آ کر والد صاحب کو داستان سنائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
کہ میں اپنا حال دل اسی کو سنا رہا ہوں، سناتا رہوں گا جو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اور اسی دوران اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب دکھایا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بیٹے بنیامین اور حضرت یوسف سمیت اکٹھے بیٹھے ہیں، جس سے ان کے یقین میں اور اضافہ ہوا کہ یوسف سے ملاقات جلد ہونے والی ہے۔ اس پر اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ نا امیدی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے نا امیدی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تو حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی فرمایا کہ یوسف کو تلاش کرو اللہ کی رحمت کی امید پر، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید لگا کر محنت اور کوشش کر کے نتیجہ رب کے حوالے کرنا عین ایمان ہے۔ چنانچہ یہ برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے اب تیسری بار کنعان سے مصر کی طرف چلے ہیں۔ پہلے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں، پہلی ملاقات میں یہ 10 تھے، دوسری ملاقات میں 11 تھے، بنیامین کو بھی ساتھ لائے تھے۔ پھر جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روکا تو یہودا بھی وہیں رک گیا۔ اب تیسری ملاقات میں یہ 9 ہیں، اور قحط بھی شدت اختیار کر چکا تھا۔ اب 7 سال گزرتے ہیں تو بہت حالت خراب ہوتی ہے۔ وہ پہلا سال، پھر دوسرا سال، تیسرا سال، تو حالت پہلے سے ابتر ہو گئی، اور اب ان کے پاس سرمایہ کے طور پر دینے کے لیے بھی کوئی قابل قدر چیز نہیں تھی۔ اس مرتبہ دربار یوسف میں غلے کے بدلے میں جو پیسے لائے ہیں وہ بھی کھوٹے سکے ہیں۔ تو تیسری بار برادران یوسف منگتے سوالی بن کر دربار یوسف علیہ السلام میں آئے ہیں، اور یہاں سے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک تذکرے کا 13واں سٹیپ شروع ہوتا ہے، 13واں مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ برادران انتہائی قسم پرسی کے عالم میں فقر و فاقہ ان کی اداؤں سے ٹپک رہا تھا۔ اس طرح سوالی بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے، اور جو انہوں نے فریاد کی، حضرت یوسف کو تو چونکہ اس وقت پہچانتے نہیں تھے، تو حضرت یوسف کو عزیز مصر سمجھ کر، بادشاہ وقت سمجھ کر جو فریاد کی ہے اس میں ان کی بے بسی نظر آ رہی ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ قرآن کہتا ہے جب یعقوب علیہ السلام کے یہ 9 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو قحط نے تڑپایا ہے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم آپ کے دربار میں جو سرمایہ لائے ہیں، جو پیسے لائے ہیں، وہ بھی کھوٹے روپے لائے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لیکن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں غلہ پورا ادا کیا جائے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، کھوٹے سرمائے کے بدلے میں ہمیں پورا غلہ عطا کیا جائے، اور اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے تو ہمیں صدقہ بھی عطا ہو جائے۔ دیکھیں نا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہیں، ہم انہیں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا جب یہ بے رحم بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو دھکے مار کے کنویں میں گرا رہے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے رحم کی اپیل کی تھی کہ مجھ پر رحم کرو نا، میں تمہارا بھائی ہوں، مگر یہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کم سنی میں، بچپن میں، اپنے معصومانہ لہجے میں ان سے کہا اگر میرا خیال نہیں کرتے تو اپنے باپ یعقوب کا خیال تو کر لو نا۔ مگر ان بھائیوں نے کوئی رحم نہ کیا، اپنے کم سن بھائی کو دھکے مار کے کنویں میں گرا دیا، اور اوپر سے رب نے کہا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میرے یوسف گھبرا نہیں، ایک وقت آئے گا تیرے در پہ منگتے بن کے آئیں گے، تجھے پہچانیں گے بھی نہیں۔ آج تیسری مرتبہ وہ منظر اللہ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے، اور سخت بدحالی ہے۔ جو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمانہ اپیلوں پر کان نہیں دھرتے تھے، آج خود کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اے عزیز مصر، ہمیں اگر آپ صدقہ دے دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ہم بڑے بدحال ہیں، ہمیں قحط نے ستایا ہے، تڑپایا ہے، بدحال ہیں، بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں، صدقے کے مستحق بن گئے ہیں۔ اوپر سے مشیت مسکرا رہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اوپر سے مشیت مسکرا کے کہتی ہے نا یہ تو ہم ہیں جو وقت ایک جیسا رہنے نہیں دیتے، ہم شاہوں کو گدا بنا دیا کرتے ہیں، اور کبھی یوں بھی کرتے ہیں کہ گداؤں کو تخت شاہی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے حضرت عزیز مصر کو، کیونکہ ابھی حضرت یعقوب کو بھی پتہ نہیں کہ عزیز مصر میرا بیٹا ہے، عالم الغیب فقط میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک خط لکھا جس کو قرطبی نے
اور تفسیر مظہری نے بھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم پیغمبروں کا گھرانہ ہے، ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، میرا ایک بیٹا یوسف تھا جس کو یہ بھائی لے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور اب بنیامین جو میرا تسلی کا باعث تھا، اے عزیز مصر، اس کو آپ نے روک لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ نہ ہم چور ہیں نہ پیغمبروں کی اولاد چور ہوتی ہے۔ اور پھر آخری جملہ فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا، اے عزیز مصر، میرے بیٹے کو واپس کر، ورنہ میں تیرے خلاف اللہ سے ایسی دعا کروں گا کہ تیری 7 نسلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ خط جب انہوں نے رکھا نا، حضرت یوسف پڑھتے گئے اور ان کی چیخیں نکل گئی۔ وہ تو سمجھ گئے، جانتے تھے، ان کو پہچان چکے تھے کہ میرے والد کا خط ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی اور جناب یوسف کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے، اور ان مہربانوں سے کہا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ارے نادانو، تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ تم نے زمانہ جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب ان کو تو جھٹکا لگ گیا، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اب ان نظروں سے دیکھا جو چہرے کے خط و خال دیکھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قد و قامت کو دیکھا تو کہنے لگے، قالوا أئنك لأنت یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور اگلا جملہ قرآن نے امانتاً اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، اس کو پلے باندھنا، یہ بتا کر کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا، دیکھا میرا کمال، تم نے گرایا تھا، میں ادھر آ گیا، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں، حضرت یوسف کا جملہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ فرمایا میرے بھائیو، تم نے زمانہ جاہلیت میں جو سلوک کیا وہ تو تمہیں معلوم ہے، کنویں میں تم نے گرایا، قافلے والوں کو تم نے بیچا تھا، لیکن یہ میرے رب کا لطف و کرم ہے کہ اللہ نے کنویں سے نکال کر بکتے بکاتے مجھے تخت شاہی عطا فرما دیا ہے۔ کس کا کرم؟ میرے رب کا کرم ہے۔ قد من اللہ علینا، فرمایا اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور انہ من یتق ویصبر، قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی، جو مرد بھی، جو عورت بھی تقوی اور صبر اختیار کرے گا اللہ کو وفادار پائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
دنیا میں بھی رب اس کی قدردانی فرماتا ہے، آخرت میں بھی قدردانی فرمائے گا۔ اب ان کو ندامت ہوئی، حسد کا انجام اب نظر آیا، تو کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر شان عطا فرمائی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے گرانے کی کوشش کی آپ کے، اللہ نے آپ کو بلند کر دیا۔ اب پیغمبر کا حوصلہ پھر بھی دیکھیں، غلطی مان چکے ہیں، منگتے سوالی بن کر صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور سارا ماضی جناب یوسف کے سامنے ہے کہ کیا کیا کر چکے یہ، لیکن کمال کا حوصلہ اور کمال کا اخلاق۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا میرے بھائیو، آج میرے دربار میں مجھے پہچان کر اپنی غلطی کا اقرار کر کے یہ نہ سمجھنا کہ انتقام لیا جائے گا، بلکہ آج انتقام نہیں، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ آج تمہیں کھلا معافی کا پروانہ دیا جاتا ہے، میری طرف سے معافی کا اعلان عام ہے، اور اپیل کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اللہ بھی تمہیں درگزر فرما دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب میں اللہ کا بندہ ہو کر تمہیں معاف کر رہا ہوں تو میرا رب تو بڑی رحمت والا ہے، وہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو انہیں حوصلہ ہو گیا، معافی مل گئی۔ تو پھر بتایا کہ ابا جی کی تو آپ کے غم میں رو رو کر نظر ہی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر انہیں فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ فرمایا یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور جا کر میرے والد محترم کے چہرے انور پہ پھیرنا تمہارا کام ہے، ان کی نظر کو لٹا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ معجزہ تھا جناب یوسف علیہ السلام کا، اللہ کے حکم پر انہوں نے یہ کیا، یہ کرتا لے جاؤ، اس کو والد صاحب کے چہرے انور پر پھیرنا، ان کی نگاہ اللہ واپس کر دے گا۔ چنانچہ یہ غلہ لے کر وہاں سے چلے ہیں۔ یہاں یہ 14واں مرحلہ، 14واں سٹیپ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ فرمایا جب قافلہ مصر سے چلا، مصر اور کنعان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مفسرین نے مختلف باتیں فرمائی۔ 3 دن کا فاصلہ ہے، 3 ایام، 8 ایام، 10 ایام۔ یہاں تک کہا ہے کہ مصر اور کنعان کے درمیان اس وقت 10 دن پیدل چلنے کی مسافت کا فاصلہ تھا، اور اس وقت کے لوگ ہماری طرح تو چلنے والے نہیں تھے، قوت والے لوگ تھے، تو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ لیکن جب قافلہ مصر سے چلا تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو پوتیاں پوتے تھے نا، ان سے انہوں نے کہا
انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے ضعف عقل کی طرف، اگر تم مجھے عقل کی کمزوری کی طرف منسوب نہ کرو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یہ نہ کہو نا، لوگ جیسے کہتے ہیں نا بوڑھا آدمی کوئی بات کر دے تو معاذ اللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو فرمایا اگر مجھے عقل کی کمزوری کی طرف منسوب نہ کرو نا تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اوپر سے مشیت مسکرا رہی ہے کہ میرے اللہ کی شان پہ صدقے جاؤں، نہ بتائے تو 2-2.5 میل دور کنان کے کنویں میں بیٹا پڑا ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، اور بتائے تو سینکڑوں میل دور سے کرتا چلے تو خوشبو پہنچا دے۔ یہ بے نیاز ہے، اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں نقل کیا ہے، ایک شخص نے جناب یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا، جناب یہ کیسی نظر ہے؟ جب بیٹا 2.5-3 میل دور کنان کے کنویں میں پڑا تھا تو نظر نہیں آیا، اور جب سینکڑوں میل دور مصر سے کرتا چلا تو خوشبو آ گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ارے نادان، یہاں نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے۔ ہمیں اگر رب خبر دے دے، ہماری مثال یوں ہے جیسے آسمانوں سے بجلی چمکتی ہے تو زمین پر چلنے والی چیونٹیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، اور جب چمک رک جاتی ہے بادلوں کے اندھیرے میں پاؤں کے نیچے والی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا ہمارے اوپر بھی جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم قیامت کے حالات بھی بتا دیتے ہیں، اور جب وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے تو پاؤں کی نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابتدائے اسلام، صحابہ اور اللہ کے نبی ابھی جوتے پہن کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسند احمد، مشکات، ابو داؤد، حدیث کی ان نمایاں کتابوں میں یہ روایت موجود، اللہ کے نبی نے دوران نماز اپنے مبارک جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے دیکھا کہ امام نے جوتے اتار دیے تو سارے مقتدیوں نے بھی اتار دیے۔ آپ نے سلام کے بعد فرمایا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کیا آپ کو اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا مجھے تو جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے نیچے، آپ کے جوتے کے نیچے کچھ ایسا لگا ہوا ہے جو نماز کے مناسب نہیں، میں نے تو جبرائیل کے کہنے پہ اتارا ہے، تم نے کیوں اتارا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ بتائے تو قیامت کی خبریں بھی بتا دیتے ہیں، رب نہ بتلائے تو جوتے کے نیچے لگی ہوئی چیز بھی معلوم نہیں ہوتی، اللہ کو جبرائیل بھیج کے بتلانا پڑتا ہے۔ علم غیب اللہ کے علاوہ عالم الغیب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہوئی، پہلے رب نے نہیں بتلایا، اب خوشبو پہنچا دی۔ تو ان پوتوں نے، پوتیوں نے، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔ یوسف یوسف کرتے کرتے نگاہیں چلی گئیں اور 40 سال گزر گئے۔
مفسرین نے یہاں پر مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اور پھر جو آخری حضرت یعقوب کی اپنے بیٹے سے یہ ملاقات ہوئی جو آگے آ رہی ہے، اس کے درمیان کم از کم 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ 40 سال گزر گئے یوسف یوسف کرتے کرتے، اور ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں، پرانی غلطی میں مبتلا ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، عرش سے رہنمائی ہو رہی ہے۔ کچھ دن گزرے تو قمیص لے کر کون آیا؟ وہی یہودا، بڑا بھائی تھا نا جو ان کا، حضرت یوسف کا بڑا بیٹا تھا، حضرت یعقوب کا بڑا بیٹا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی۔ اس نے کہا کہ وہ خون آلود کرتا بھی میں لے کے گیا تھا جس نے میرے باپ کو تڑپایا، اب یہ کام قمیص بھی میں لے کے جاؤں گا جو میرے والد کو خوش کر دے گی۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جب قمیص لے کر یہودا آیا، اس نے جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالی، اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹوں، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو رب مجھے بتاتا ہے تمہیں اس کا علم نہیں؟ پھر بیٹوں نے کہا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ابا جان ہمارے لیے بھی اللہ سے معافی کی درخواست کر لیں، ہم نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی، ہمیں رب سے معافی دلوا دیں، خود بھی معاف کر دیں، اللہ سے بھی معافی دلوا دیں، ہمارے لیے معافی کی دعا فرما دیں۔ اب پیغمبر کو کتنا ستا چکے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چلو تمہارے لیے کوئی معافی نہیں، فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تھوڑی دیر انتظار کیجئے، سحری کا وقت آنے والا ہے، میں تہجد کی مناجات میں اپنے رب سے تمہاری معافی کی اپیل کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب بڑے کرم والا ہے، تمہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ تہجد کے ٹائم تک مؤخر کیا، ہمیں بتلایا کہ یہ وقت بڑا خاص ہے، اللہ توفیق دے تو اس وقت ہر رات اللہ اپنی شیان شان آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کا دامن بھر دوں، ہے کوئی طالب رزق کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولوں، ہے کوئی گناہگار کہ اس کے گناہوں پہ قلم پھروا دوں۔ یہ خاص ٹائم ہے، اس لیے یہاں تک دعا کو مؤخر کیا، اور انہوں نے کہا کہ سحری کے وقت دعا کروں گا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ سحری کا وقت بھی تھا اور شب جمعہ تھی، جمعے کی مقدس رات تھی جو ویسے بھی مقدس ہے، اور پھر سحری کا وقت ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ والد صاحب کو اور تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے اور ان کے آگے پوتے بیٹیاں، کل جو اولاد تھی نا، ان کا جو کل خاندان تھا ان افراد کی تعداد تھی 390۔ تو فرمایا کہ ان سب کو میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا حکم یہی ہوگا کہ آپ نے وہاں نہیں جانا، انہیں ادھر بلانا ہے۔ تو یہ قافلہ اب پورے خاندان سمیت کنعان سے مصر روانہ ہوا، اور ادھر
یوسف علیہ السلام نے مصر کے باہر استقبالی کیمپ لگوائے، خیمے لگوائے. یہاں سے 15واں اور آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے جب اولاد یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے اور مصر میں سارے جا رہے تھے. قافلہ کنعان سے چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اب خوشیوں میں بدل گیا، اور ادھر سے بیٹا، اور بیٹا بھی پیغمبر. اور عجیب بات یہ کہ جب انہوں نے آ کے بتلایا تھا نا حضرت یعقوب کو کہ وہ تو بادشاہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، عزیز مصر ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے یہ بتلاؤ اس کے دل میں ایمان بھی تھا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو صرف مومن نہیں، نبی مرسل ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، اللہ نے جس نعمت کے مکمل ہونے کا وعدہ کیا تھا اب وہ پوری ہو گئی ہے. یہ قافلہ کنعان سے چلا. ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروٹوکول سمیت مصر سے باہر خیمے لگا کر منتظر ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی مسکرائے ہوں گے. کیا 40 سال کی طویل جدائی کے بعد ایک والد اور ایک بیٹا، بچھڑا ہوا باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے. بڑا عجیب سما ہے. اس وقت جب یہ دونوں مل رہے تھے نا تو اللہ نے وحی بھیجی حضرت یعقوب کو. فرمایا آج آپ کو 40 سال کے بعد بچھڑا ہوا بیٹا جو ملا تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا نا. آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. فرمایا میرے یعقوب جتنی خوشی آپ کو آج بچھڑے ہوئے بیٹے سے مل کر ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کوئی میرا گناہگار بندہ میرے در پہ آ کے توبہ کرتا ہے. یہ ملاقات ہوئی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. یہاں استقبالیہ خیموں میں جناب یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا. اکرام ہوا، تواضع ہوئی، اور پھر فرمایا اب مصر میں داخل ہو جاؤ، میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو امن نصیب ہو جائے گا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یہ قافلہ مصر میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، اور ان ساروں نے جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں سجدہ تعظیمی بجا لایا. یاد رکھنا یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کا سجدہ ہر شریعت میں حرام رہا، اگرچہ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی بندے کو تعظیمی سجدہ کرے تو لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ تعظیماً اپنے شوہر کو سر جھکایا کرے. لیکن میری شریعت میں عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو صرف اللہ کو جائز ہے، کسی اور کو سر جھکانا حرام. تو اس وقت یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا. اور بعض مفسرین نے اس سے بھی اچھی بات کہی.
انہوں نے کہا سجدن للہ لأجل یوسف شکرن، کہ انہوں نے سجدہ تو کیا لیکن جناب یوسف کو نہیں کیا، بلکہ یوسف کے مل جانے پر اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا، تو اس لیے سجدہ کیا۔ اب جب یہ سارا منظر دیکھا نا، تو جو بچپن میں دیکھا تھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کو عملی صورت میں ہوتا ہوا دیکھ لیا، تو پھر والد صاحب سے عرض کیا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہنے لگے ابا جان یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ اور وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ کہنے لگے یہ میرے رب کا کرم کہ میرے اللہ نے میرے خواب کی تعبیر کو بھی سچ کر دکھایا، اور یہ بھی میرے رب کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال کے تخت شاہی عطا فرمایا اور تمہیں دیہات سے شہر میں لے آیا۔ دیکھیں نا پیغمبر کا یہاں بھی اخلاق، فرمایا میرے رب کا احسان کہ مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لایا۔ اللہ نے صرف جیل سے نکالا تھا، کنویں سے نہیں نکالا تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا کہ میرے بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ قربان پیغمبر کو اللہ کیسا کمال کا حوصلہ دیتا ہے، اس احسان کو ذکر نہیں کیا کہ ان کی نظریں پھر جھکیں گی کہ ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، یہ نہیں کہا کہ میرے رب کا احسان کہ مجھے کنویں سے نکالا، اور میرے رب کا احسان کہ مجھے قافلے کے چنگل سے چھڑایا، نہیں کہا، نہیں، بلکہ فرمایا میرے رب کا احسان کہ تمہیں دیہات سے یہاں لایا ہے اور مجھے جیل سے نکال کے تخت شاہی میں بٹھایا ہے۔ اور پھر بھی شبہ تو ہو سکتا تھا کہ ان کے بھائیوں نے تو بڑا برا کیا، تو فرمایا کہ یہ جو میرے بھائیوں اور میرے درمیان دوری رہی نا، یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ شیطان کا کارنامہ ہے۔ کیسی بہترین اخلاق ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب پیغمبر رب کی طرف متوجہ، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہنے لگے اے میرے رب تیرا کرم کہ تو نے مجھے شاہی بھی عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ عرض کیا اے بغیر نقشے کے زمین و آسمان کو بنانے والے، بغیر نقشے کے، ایک یہ موبائل ہے اس کا نقشہ موجود ہے، کوئی اس کو دیکھ کے دوسرا بنا دے تو وہ فاطر نہیں ہے۔ فرمایا میرے اللہ زمین و آسمان کا نقشہ موجود نہیں تھا، تو نے اپنی قدرت سے اس کو وجود دی۔ فاطر السماوات والارض، اے بغیر نقشے کے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ
دنیا اور آخرت میں میرا تو ہی کارساز ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر مکمل کر دی، اب آخری نعمت چاہتا ہوں، اسلام والی موت عطا فرما، اور موت کے بعد برزخ میں صالحین اور اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما۔ یہ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ اسلام والی ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اسلام والی موت عطا فرما، اور عالم برزخ میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا قیام فرما، اور جنت بھی عطا فرما۔ یہ دعا کی، اور یہاں مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ 17 سال رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کی وفات ہو گئی، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں مصر سے لے جا کر بیت المقدس کے قریب شام میں دفن کیا گیا، اور پھر 120 سال کی عمر میں جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو آپ نے وصیت فرمائی، اور ظاہر ہے پیغمبر کی وصیت اس کی اپنی مرضی پر نہیں، اللہ کے حکم پر ہوتی ہے۔ آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ مجھے سنگ مرمر کے تابوت میں یہاں دفن کرنا، اور میرے بعد اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ میرے تابوت کو یہاں سے نکال کر بیت المقدس لے جائیں گے۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اسی طرح سنگ مرمر کے تابوت میں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا، کہ جب دریا چلتا تھا تو پانی ان کی قبر سے مس کر کے گزرتا تھا، تبرکاً یہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے دور میں تشریف لائے تو انہوں نے اس تابوت کو یہاں سے نکال کر پھر بیت المقدس کے قریب دفن کیا ہے۔ اب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی مبارک قبریں شام کی سرزمین پہ بیت المقدس کے قریب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت المقدس بھی عطا فرمائے۔ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اللہ اس کا قبضہ چھڑا کر مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا کر ہمیں رب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رب ہمیں بہت سی باتیں بتلانا چاہتے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، حسد کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کا شکر کہ بڑے عرصے سے میری تمنا تھی کہ میں اس کو مکمل بیان کروں، اللہ نے پوری کروا دی ہے۔ ہمیں جو اس سے سبق ملے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دو اعلانات بھی ہیں، ایک یہ کہ اس کی پورے واقعے کی جو ریکارڈنگ ہے جمعے کی بھی اور چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز کی صورت میں بھی ساری میرے چینل پہ الحمدللہ محفوظ ہے، جو ساتھی سننا چاہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے نا محمد دلاور نعمانی، صرف سمپل سا یہ لفظ محمد دلاور نعمانی، تو وہاں سے میرا چینل کھلے اور اس پر آپ کو یہ ساری ریکارڈنگ ملے گی جمعوں کی بھی۔ 9 جمعے پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یہ 10واں جمعہ بھی انشاءاللہ کل اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جو ضروری مسائل اور نظریاتی ویڈیوز ہیں اور نعت، نظم، تلاوت، سب کچھ آپ کو انشاءاللہ وہاں پر میری آواز میں ملے گا الحمدللہ، وہاں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ختم نبوت کے عنوان پہ ہوگا، وہ تو سب کے علم میں ہے، اور آئندہ یہ جو جمعرات آ رہی ہے شب جمعہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں تبلیغی مرکز مسجد اللہ یار خان میں ایک دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ 5 بچوں کی دستار بندی ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے یہاں پڑھا ہے مولانا نواز صاحب مدظل العالی کے پاس۔ یہ جب ابھی مجھے بتا رہے تھے جمعے سے پہلے مولوی صاحب نے بتایا تو مجھے دلی خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے پڑھا اور آج یہ پڑھا رہے ہیں،
تو ہمیں بھی الحمدللہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ان کو مزید ترقی دے۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ جن بچیوں اور بچوں نے مجھ سے پڑھا ہے یا آئندہ پڑھیں گے، سب کو دین پر استقامت نصیب فرما اور سب کو آسانی کی صورتوں کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ تو یہ دستار بندی کا پروگرام ہے، یوں سمجھے کہ تکمیل قرآن کی دعا ہوگی، اور تکمیل قرآن کی دعا حدیث میں آتا ہے کہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اپنی حاجات پریشانیاں سب کچھ دل میں رکھ کر اس محفل میں شریک ہوں تو آپ کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے سارے کام بنیں گے۔ اس میں تشریف لا رہے ہیں مولانا عبید الرحمن انور صاحب، جو ختم نبوت کا جھنڈا لے کر ہر بستی بستی گھوم رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ان علماء کی باتیں سن کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہم اہل حق کے ساتھ وابستہ ہیں، جو ختم نبوت کا پرچم لے کر ہر گلی کوچے میں جاتے ہیں۔ اور دوسرا خصوصی بیان ہے حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قریشی، جو شہزادہ اہل سنت ہیں اور میرے استاد جی ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اکابر علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ تو استاد جی میرے استاد ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان پر تو میں جو بھی کہوں گا وہ تو میری عقیدت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اس وقت سرمایہ اہل سنت اور بہت قیمتی آدمی ہے جو فرق باطلہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میں آپس کے کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، دیوبندیت میں جو تقسیم ہے مجھے اس پر افسوس ہے کہ ہماری قوت ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن جو فرق باطلہ ہیں، رافضیت ہے اور غامدیت ہے، اس طرح کے جو بددین فرقے ہیں ان سے لڑنے کو میں جہاد سمجھتا ہوں۔ اور جہاں اور لوگ کام کر رہے ہیں وہاں استاد جی مولانا عبد الواحد قریشی صاحب مدد العالی، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، وہ بہت مضبوط اور مدلل کام کر رہے ہیں۔ آپ اس شخص کی زیارت بھی کریں گے تو آپ کو یاد، آپ کو انشاءاللہ ذہن میں یہ بات تازہ ہوگی کہ یہ اہل حق کا نمائندہ ہے۔ تو اللہ انہیں یہاں لائے، انہیں آنے کی توفیق دے۔ میں سب سے ذاتی طور پر گزارش کروں گا کہ ساری مصروفیات کو ترک کر کے، اس وقت ویسے بھی فراغت کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اس پروگرام میں شریک ہوں اور حضرت الاستاذ جی کا قیمتی بیان بھی سنیں اور تکمیل قرآن کی دعا میں شریک ہو کر دنیا اور آخرت کی برکات بھی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔